قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور تم اس پر چلتے پھرتے ہو، اور آسمان سورج چاند بنایا اور تمہارے لیے کاموں میں لگا دیا، پھر رات اور دن اور رات کو پیدا کیا، اور دن تم کام کرتے ہو، رات میں تم آرام کرتے ہو، یہ تمہارے انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ تمام کی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور تم پھر بھی اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، اس رب کا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یہ کبھی سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال الله تعالى فاذكرني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز مصلیین اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ آج 7واں اصول بیان کروں گا، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا جو اصول ہے، ان میں سے آج 7واں اصول بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 7واں اصول جو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، ہماری زندگی میں خوشیوں کو لانے کے لیے، ہماری زندگی جو برباد ہے اس زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس زندگی میں خوشیوں کو لانے کے لیے آج یہ 7واں اصول
انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ ساتواں اصول کیا ہے؟ وہ ہے شکر، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا، اپنے مالک کا شکر ادا کرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس رب کا ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس آج نعمتیں بہت زیادہ ہیں، نعمتوں کا کوئی کمی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پروردگار نے دی ہے، اس اللہ نے عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ شکر ادا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جب مثال آپ سمجھیے، آپ کو کسی نے کوئی چیز عطا کر دی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کو اس نے پریشانیوں سے بچایا، آپ پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کو پیسہ وغیرہ دیتے ہیں اور مدد کرنے میں آگے ہیں۔ آپ احسان کو نہیں بھولتے ہیں، لیکن اللہ نے جو احسان کر کے رکھا ہے ہم پر، اللہ نے جو ہمیں پیدا کر کے رکھا، اس رب کا احسان کو ہم نے بھلا بیٹھا۔ آج انسان اس اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھانے کے بعد بھی اس اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس پروردگار کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس اللہ کا شکر ادا کریں، اس رب کا شکر ادا کریں۔ ہاں کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئیے دیکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہاں مومنوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں، مومنوں پر جب تکلیفیں آتی ہیں، تو اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے۔ تکلیفیں آئیں، اسے صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا، ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی نبی اکرم نے فرمایا، لوگو تم ان نعمتوں کو کھانے کے بعد اس پروردگار کا شکر ادا کرو، اس رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس مالک کا شکر ادا کرو۔ لیکن آج انسان شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شکر کیوں ادا کریں؟ کسی سے پوچھئے کہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو، وہ جواب دیتا ہے، ارے اللہ کیا دے رہا؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے زمین و آسمان دی، اور اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے رسول فرماتے، معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور سن لو ان نصیحتوں کو، اور ان نصیحت پر غور کرو۔ اے معاذ جب تم نماز پڑھا کرو تو نماز یعنی سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا تم کبھی نہ چھوڑنا، اس دعا کو کبھی تم بھولنا نہیں، اس دعا کو ہر دم تم پڑھتے رہنا، ہر نماز میں پڑھنا، سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز میں پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کو بتائے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ اے معاذ تم دعا کو پڑھنا بھولنا نہیں ہے، یعنی یا اللہ آپ کی یہ شکر و ذکر اور صبر اور آپ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ یہ دعا پڑھتے رہیں کہ یا اللہ میں نے شکر ادا کی۔ حضرت معاذ بن جبل کو دعا پڑھنے کے حکم دے دیا، اور کہا کہ دعا میں نے اس لیے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تم دعا پڑھو گے
ہے اس دعا میں تبھی غور کرنا، اس دعا کے میننگ پر غور کرنا۔ بتایا گیا ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میں شکر کرنے والوں میں سے ہوں، آپ میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ بس مجھے عطا کریں، آپ مجھے ان نعمتوں سے مایوس نہ کریں، آپ مجھ سے نہ چھینیں، کیوں میں شکر کرنے والوں میں سے ہوں، آپ مجھے برباد نہ کریں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے، لیکن پھر بھی آج شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ نہیں چاہتا کہ میں شکر ادا کر لوں۔ مسلمانوں کیا تم بھول گئے ہو کہ اس اللہ نے، اس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے چلنے پھرنے کے لیے آسمان کو یعنی زمین کو پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھو تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ قرآن کریم اٹھائی اللہ فرماتے کہ تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور تم اس پر چلتے پھرتے ہو، اور آسمان سورج چاند بنایا اور تمہارے لیے کاموں میں لگا دیا، پھر رات اور دن اور رات کو پیدا کیا، اور دن تم کام کرتے ہو، رات میں تم آرام کرتے ہو، یہ تمہارے انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ تمام کی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور تم پھر بھی اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، اس رب کا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یہ کبھی سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہمیں کبھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے رب کا شکر ادا کرنا ہی پڑے گا۔ آج مسلمان رب کا شکر ادا نہیں کرتا، آج مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتا، یہ سوچ میں پڑ جاتے کہ میں شکر ادا کیوں کروں، میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کیوں کروں، وہ مجھے کیا دے رہا ہے۔ انسان، ارے تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا، اس سے تم زیادہ کیا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ اور چاہتے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور تمہیں دے، لیکن مسلمان پھر بھی کبھی غور نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، آج جو تم کھا رہے ہو، آج جو تم چل رہے ہو، یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، اور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں کھانے کو دیا، میں نے تمہیں پینے کو دیا، بتاؤ تم نے پینے کے بعد کیا کیا، پینے کے بعد تم نے دعائیں پڑھی یا نہیں، بتاؤ میں نے تمہیں پلایا، میں نے تمہیں کھلایا، لیکن کیا تم نے بھول گیا؟ کھانے پینے کے بعد تمہیں یاد نہیں رہا، کھانے پینے کے بعد تم نے اپنے رب کو بلا بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر کیا ہے؟ آئیے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، آئیے غور کیجئے میرے بھائیوں، قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، جو چیزیں جس انسان کو عطا کیے، اس انسان کے بارے، اس انسان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میں نے تمہیں نعمتیں دیے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آئیے غور کیجئے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ بے چین ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن بے چین ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ بستر کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور تلاش میں نکل جاتے ہیں، یہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ مجھے کہیں کھانے کو مل جائے، کہیں کھانے کا آ جائے، مجھے کھانے کو مل جائے، اس تلاش میں آپ نکل پڑتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ چلو میں ابو بکر کے پاس چلتا ہوں، حضرت ابو بکر کے پاس کچھ کھانے کو ہو جائے، ہاں ابو بکر کے پاس میں چلوں، ابو بکر کے پاس مجھے کھانے کو مل جائے۔ اللہ کے رسول یہ بات کہنے کے بعد ابو بکر کے پاس جانے لگتے ہیں، ابو بکر کے گھر کے قریب جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں آپ کون؟ جواب میں کہتا میں ابو بکر ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی رات میں تم باہر کیوں بیٹھے ہو ابو بکر؟ رات میں باہر بیٹھنے
آنے کا ریزن کیا ہے؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو میں کیا بولوں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، میں نے گھر کو چھوڑ دیا، میں نے گھر سے باہر آ گئے اس لیے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، بستر پر میں کروٹیں بدل رہا ہوں، میں بے چین ہوں، اس لیے میں باہر آ گیا کہ چلو میں باہر بیٹھتا ہوں اور اس حال پر اللہ کو یاد کرتا ہوں، بھوک کے بے چین ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر میرا بھی تو ہی حال ہے، مجھے بھی بھوک نے بے گھر کر دیا ہے، گھر سے باہر نکلنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں گھر سے باہر آ گئے، میں پریشان ہوں۔ حضرت ابو بکر گھر سے باہر آئے اور آنے کے بعد وہاں آئے، حضرت ابو بکر کو دیکھیے دونوں مل کر سوچتے ہیں چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب راستے سے دونوں چلنے لگے، راستے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آ رہے ہیں، عمر ادھر آ رہے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا آپ کون؟ اور حضرت عمر جواب دیتے کہ میں عمر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ عمر رات میں تم کیوں باہر آئے ہو؟ عمر جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے گھر سے بے گھر کر دیا، مجھے بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اس لیے میں باہر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا بھی تو وہی حال ہے، مجھے بھی بھوک نے باہر کر دیا اور میں باہر آ گیا ہوں۔ تینوں نے بات چیت ہوئی اور رات گزر گئی۔ پوری رات گزر جانے کے بعد پھر تینوں نے مل کر اللہ کے رسول کہتے ہیں چلو ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں، اس کے پاس کھانے کو ہے، اس کے پاس بکریاں بھی ہیں، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ تینوں مل کر حضرت ابو الحیثم انصاری یعنی ایک صحابی رسول ہے، اس کے گھر میں تینوں جلد چلتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے کو دستک دی، دروازے میں آواز دی، اندر سے بولا آپ کون؟ اندر سے سوال کیا آپ کون؟ باہر سے جواب دیتا میں محمد الرسول اللہ، میں آخری نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے اچھا آپ تم ہو؟ ہاں اللہ کے رسول آپ تو یہاں پہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اب پانی کے لیے وہ انتظام کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ حضرت وہ صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد گلے لگاتے ہیں، رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر قربان ہو گئے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول آپ مہمان ہیں، آپ آئے ہیں، آپ سے زیادہ اچھا مہمان مجھے کوئی اور نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ وہ شخص ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، آئیے چلیے باغ میں چلتے ہیں۔ تینوں مل کر باغ جاتے ہیں اور باغ میں جا کر کیا کرتے ہیں، وہ صحابی رسول چادر بچھائی اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ آئیے بیٹھیے، یہ انتظام ہے، آپ آئیے استقبال کیجئے، آپ لیجئے بیٹھیے۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھ گئے، تینوں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو الحیثم انصاری یعنی وہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، اور حضرت وہ صحابی رسول جا کر ایک گچھا کھجور توڑ کر لائے اور پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کھا لیے، حضرت عمر نے بھی کھائے، اللہ کے رسول نے کھائے۔ اللہ کے رسول کھانے کے بعد کہا یہ ابو بکر سنو، یہ جو تم کھا رہے ہو، اے عمر سنو، یہ تم جو کھائے ہو ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ، اور اس کے بعد یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں تم جو کھائے ہو، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے، میں نے تمہیں کھانے کو دیا، میں نے تمہیں پینے کو دیا، لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا کی یا نہیں؟ بتاؤ تم اپنے رب کا شکر ادا کی یا نہیں؟ بتاؤ میں نے جو تمہیں کھانے کو دی، میں نے جو تمہیں پینے کو دیے، کیا تم اس مالک کا شکر ادا کی یا نہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا، مومنوں کو حکم دیا حلال کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو، حرام کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، میں نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دی ہے، میں نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دے رکھی ہے، ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور اپنے مالک کا شکر ادا کرو۔ حلال کھاؤ اور شکر ادا کرو، حلال کھاتے رہو اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب رہو گے، اگر تم حلال کھاؤ گے، حرام سے بچو گے تو کامیاب رہو گے۔ لیکن تم نے حلال کے قریب حلال کھا رہے ہو، حرام کے قریب تم چلے گئے ہو، تو تم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس لیے حرام کے قریب مت جانا۔ ایمان والوں سے تنبیہ اور یہ عائد کر دے، ایمان والوں تم حرام کے قریب مت جانا۔ ایمان ہے تمہارے پاس، ایمان کی طاقت ہے تو تم حلال کھاؤ، حلال کے قریب جاؤ، حرام کے پاس نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے لوگو تم میرا شکر گزار کرنا، شکر گزار بندہ بن جانا، نا شکر مت کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم ناشکری بن گئے، تم نے شکر ادا نہیں کیے تو تم نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ اور انسانوں، تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جسم دیے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور دیکھو تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر تم اس رب کو بھلا بیٹھے ہو، اس رب کو تم یاد نہیں کرتے ہو۔ قرآن کریم اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اے نبی، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی مالک ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں قیمتی چیزیں دیے، یعنی کان اور آنکھ اور دل دیا ہے، پھر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یعنی کان اور آنکھ اور دل دیا اللہ تعالیٰ نے، اور رب کا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ کیوں لوگوں تم کبھی غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان عطا کیے تاکہ تم یعنی لوگوں کی باتیں سنو، اور یہ جو چیزیں دیے اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان بہرا بن جاتے ہیں، انسان لوگوں کی باتوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، آج انسان برائیوں میں لگے رہے ہیں، کہاں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کی بری باتوں کو سن رہا ہے، لوگوں کی گندی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ٹیوب لائٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو دو آنکھ دیے، اس آنکھوں سے ان آنکھوں سے آج برائی کو انسان دیکھ رہا ہے، آج برائی کے قریب انسان جا رہا ہے، آج برائی کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، ہمیں برائی کے قریب کبھی جانا ہی نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو میں نے دل دیا، اگر یہ دل ٹھیک ہے تو تم پاک و صاف ہے، اگر دل میں سیاہ اور سیاہ سا دھبا آ جائے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی بھی زندگی میں کبھی کامرانی اور کامیابی کے راستے کو اپنا نہیں سکتے ہو۔ انسانوں، کامیابی کے لیے تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا، اور یہ جو زندگی ہے چاہتے ہو کہ زندگی میں خوشی آ جائے، ہماری زندگی تبدیلی ہو جائے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ناشکری بننے کا نقصان کیا ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو سن لو، تم شکر ادا کرو، اے میرے بندو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، تم اپنے مالک کا شکر ادا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، لیکن تم ناشکری کرو گے اور تم نعمتیں ملنے کے بعد
بعد یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم پر عذاب مسلط کر دوں گا، تمہیں میں عذابوں میں ڈال دوں گا، میں تمہیں پریشانی میں ڈال دوں گا، میں تم کو تکلیفوں میں ڈال دوں گا، تم بے چین رہو گے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس بستی کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا تھا، اس بستی والوں کو پلا رہا تھا، اس بستی والوں کو ساری چیزیں دی، لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، شکر ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مسلط کر دیا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بستی کا واقعہ بیان کیا کہ میں اس بستی والوں کو کھلا رہا تھا، اس بستی والوں کو میں پلا رہا تھا، اس بستی والوں پر کوئی عذاب نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ بستی والے عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، لیکن اس بستی والوں نے یہ سوچ میں پڑ گئے، ارے اگر میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر عبادت چھوڑ دیتا ہوں تو یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اور میں کام کر لوں گا، مجھے اور مل جائے گا اور میں اور ترقی کروں گا۔ جب یہ بات اور یہ چیز جب لالچ آ گئی اس انسان کے اندر اور شکر ادا نہیں کر رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، اور اس بستی والوں سے یہ کہہ دیا، یہ بستی والے اس پر اس لیے عذاب آئی ہے، ان لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، ان لوگوں نے اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کیے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کھلا رہا تھا، لیکن شکر ادا نہیں کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دی۔ اس لیے کہ ان بستی والوں نے اپنے مالک کو ہی بھول گیا، اپنے رب کو ہی بھول گیا، اس رب کا شکر ادا نہیں کیا، عذابوں میں ڈال دیا۔ اور یہی حال ہر قوم کا ہونے والا ہے، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو قوم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ضرور مسلط کرے گا۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو کوتاہی ہے، جو کمیاں ہے، اس لیے ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ چلیے میں وہ بتانا نہیں چاہتا، آئیے غور کیجئے، آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ سبا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بھی یعنی عطا کیے ہوئے اس قوم کا نام بھی قوم سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سبا کو کھلا رہا تھا۔ قرآن کریم اٹھائیے اور دیکھیے، یعنی اس قوم سبا کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، یہ قوم ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اس قوم کے آدمی چل رہے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن اس قوم والوں نے جب نافرمانی کی، بس اس قوم والوں نے اور پانے کی لالچ میں آگے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم والوں کو ہلاک کر دیا۔ قوم والوں سے جو چیزیں دے رکھی تھی چھین لیا اور کہا کہ جاؤ، میں نے تم پر عذاب مسلط کر دیا، تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ آئیے دیکھیے مولانا عبد الرحمن کیلانی ایک تاریخی شہادت جو کتابیں لکھی ہے، آئیے دیکھیے، غور کیجئے، وہ بتاتے ہیں جو قوم سبا ہے وہ آج، یعنی جو قوم سبا وہ آج کل کا یمن کا علاقہ جسے کہلا جاتا ہے، وہ یمن کا علاقہ، اور ایک زمانہ ایسا تھا جو تہذیب و تمدن کی وجہ سے یہ قوم بہت آگے چل رہی تھی، لوگوں کو کھانے پینے کو بھی دے رہے تھے قوم کہ لوگ مر نہ جائیں، لیکن وقت ایسا آیا اس کے پاس پانی کا بھی انتظام تھا، یہ لوگ پانی کو بھی روک کے رکھتے تھے پہاڑی میں، اور کھانے کو بھی دے رہے تھے، تمام چیزیں دے رکھی ہے، لیکن جب یہ قوم نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بس جب یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے باڑھ اور سیلاب سے اس قوم والوں کو برباد کر دیا، اوپر سے بارش آئی، بارش نے تباہ و برباد کر دیا، پھر یہ قوم اس حالت پر پہنچ گئی کہ اس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ اس کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ تو بہت ہے، کھانے کو نہیں ہے، اس قوم والوں پر عذاب آئی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو قوم دوسرے کو کھانے کے لیے دے رہے تھے، آج اس قوم کے پاس، اس قوم کے آدمی بھوکا مر رہے ہیں، اس قوم کے لوگ بھوکا مر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیے، اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیے۔ آج ہمارے مسلمانوں سے پوچھئے کہ تم کیسا چل رہے ہو، ہزاروں کمانے کے باوجود، کھانے کے باوجود کہہ رہا میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں، کیوں صاحب؟
آئیے دیکھیے یہی حالت حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں قوم کے اوپر بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی باڑھ کا عذاب دیا، سارے لوگ مر گئے، یہاں تک کہ قرآن اٹھائے حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، اللہ پر ان لوگوں کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر ہمیں عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں چینجنگ ہو، ہم خوشحال رہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھیے قوم لوط کا بھی یہی حال ہے، یعنی قوم لوط اللہ تعالیٰ فرماتے قذبت قوم لوط بالنذر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوط علیہ السلام کو کھلایا، میں نے لوط علیہ السلام کی قوم والوں کو کھلایا پلایا، لیکن اس قوم والوں نے کیا کیا؟ اس قوم والوں نے لوط علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی باتوں کو اس قوم والوں نے جھٹلا دی۔ میں نے پتھروں کی بارشیں کی لوط علیہ السلام کی قوم پر، میں نے پتھروں کی بارشیں اس لیے کی کہ اس نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اس قوم والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیا، میں نے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو برقرار رکھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور قرآن اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ إِن شَكَرْتُمْ، ہے لوگو میں تمہیں برباد کیوں کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انسان کو تباہ کر دوں، انسان کو میں پیدا کروں پھر مار دوں؟ ارے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم لوگوں کو ختم کر دوں؟ جب تم حد سے گزر جاتے ہو، تم اپنے آپ کو برائی میں ڈال دیتے ہو، پھر تمہیں مارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تم اپنے آپ کو ہلاک و تباہ کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں مار دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہی عذاب ہے جو ہم پر آنے والی ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے ہم ایمان سے دور ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں، ہمارے پاس قرآن کی باتیں نہیں، اور یہی اسی کا موقع جب ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا، ہم پر ظالم حکمراں ہے اور ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کو مار رہے ہیں۔ کوئی آواز اٹھا پا رہی ہے؟ آواز اٹھا جا رہی ہے، آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن آواز کو دفن کر دی جاتی ہے کہ بس یہیں تک۔ آئیے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں دیکھو جو اللہ کا شکر ادا کرتے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور جو ناشکر بنتے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث پر غور کرو، اس حدیث کو سنو اور دیکھو، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ میں کس حالت میں اور کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا، ایک کوڑھی اور ایک اندھا، یہ تینوں بیماریوں میں مبتلا تھے، میں نے بیماری، یہ تینوں بیماریوں میں پریشان تھے، تکلیفوں میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا کہ میں ان تینوں کو کیوں نہ آزماؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کی آزمائش کرو، جاؤ تم چلے جاؤ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کوڑھی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اگر دنیا میں تمہیں کوئی چیز عطا کرے، اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دینا چاہے تو تم کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچنا چاہوں گا، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، تاکہ یہ بیماری میں لوگوں کے ساتھ اٹھوں اور بیٹھوں، کھاؤں پیوں۔ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کو چھوا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بیماری موجود نہیں، وہ خوبصورت بن گیا، وہ ہینڈسم بن گیا، اس کے پاس خوبصورتی ہے، بس سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مالوں میں سے سب سے زیادہ کون سا مال پیارا ہے؟ وہ جواب دیتا اونٹ۔ پھر اللہ کے حکم سے اسے ایک 10 مہینے کے اونٹنی کی بچہ عطا کی، پھر کہا ان کے لیے
دعائیں بھی کر دی۔ پھر فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور گنجے کے پاس جاتے ہیں اور گنجے کے پاس جا کر یہی سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کوئی چیز دینا چاہے تو تم کیا لینا پسند کرو گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچنا چاہوں گا۔ وہ بیماری درست ہو گئی۔ اسے مالوں میں سے کہا کہ مال تمہیں کون سا پسند ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے گائے، اور بس اس نے گائے بھی عطا کر دی۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے گائے بھی دے دی۔ اور آخری شخص اندھے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں تمہیں کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، تم کیا لینا پسند کرو گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو میری آنکھیں ہیں آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے اس آنکھ کو بھی ٹھیک کر دیے، اور ٹھیک کرنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مال، پیارا مال کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے بکری۔ اسے بکری عطا کر دی، تینوں کو مال عطا کی، اور تینوں کے لیے فرشتے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائیں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ رہنے لگے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب تینوں امیر بن گئے، تینوں پیسے والے بن گئے، تینوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، یا سمجھیے بستی میں اپنے اپنے علاقے میں سب سے زیادہ امیر آدمی ہے، بس اس کے پاس وہی فرشتہ پھر لوٹتے ہیں۔ اور لوٹنے کے بعد ایک غریب ایک فقیر کے شکل میں آنے کے بعد پہلے انسان جو کوڑی تھا اس کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میں ایک مجبورہ لاچار آدمی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں سفر میں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، اور میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے۔ وہ جواب دیتا ہے نہیں نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم پہلے کوڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھیک کیا ہے اور تمہیں یہ چیزیں دی ہے، تم نہیں دینا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیتا نہیں، یہ جو مال ہے یہ میرے باپ داداؤں کے ہیں، اور میرے باپ داداؤں نے مجھے عطا کیے۔ پھر اس فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو حقیقت میں تم پہلے جیسا بن جاؤ۔ وہ بن جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ کوڑھی بن جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے شخص کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے بھی سوال کیا، اس سے بھی کہ میں فقیر انسان ہوں، مجھے تو کچھ عطا کرو۔ وہ بھی وہی جواب دیتا ہے کہ یہ جو مال ہے میرے باپ داداؤں نے عطا کیے، میرے باپ داداؤں نے مجھے دی ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے بھی فرشتے نے دعا کی، وہ بھی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ آخری شخص یعنی اندھے کے پاس وہ جاتے ہیں اور اندھا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم مجھے چاہتے ہو کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو؟ میں غریب انسان ہوں، میں لاچار آدمی ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ وہ جواب دیتا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو بکریاں پڑی ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے، آپ جائیے، آپ کو جو چاہے لے لیں، آپ جو چاہے چھوڑ دیں، میں آپ کو آج روکوں گا نہیں، آپ کو آج میں ٹوکوں گا نہیں، آپ جتنی چیزیں چاہتے ہیں آپ لے کر چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ کی بکریاں آپ کے پاس رکھے، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں حقیقت آپ کے اور دو دوست ہیں جس نے اس بات پر انکار کر دی، اور اس نے کہا میرے والد نے دیے، میرے باپ داداؤں نے یہ مال مجھے عطا کیے۔ پھر اس پر عذاب مسلط ہوئی، عذاب یعنی وہ بیماری لوٹ آئی، وہ پھر بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے اس اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جاؤ آپ کے پاس جو مال ہے آپ لے لیجئے، آپ کے پاس جو دولت ہے آپ رکھ لیجئے، آپ کو میں کبھی ٹوکوں گا نہیں۔ سارا مال اس کے پاس رہ گئے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے ان دونوں نے اللہ کی نعمتوں کو جب جھٹلایا، ان پر عذاب آ گئی، بیماری مصیبتیں آ گئی، بیماری لاحق ہو گئی، اور اس انسان کو دیکھیے، اس آدمی یعنی جس نے کہا کہ ارے اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر مجھے جانا ہے، لے لیجئے۔ پھر وہ آدمی اسی حال پر رہا، وہ ساری وہ مالدار رہا۔ اس لیے میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس مال و دولت کا زکوٰۃ ادا کریں اور رب کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب تک ہم شکر ادا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی جب تک ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر
اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو یہ بتایا، جو انسان شکر ادا کرتا اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو میں نے حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو چینجنگ کر رہا ہے، اور جس نے ناشکرہ بن گیا، جو شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو بتا دوں، آج شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان برباد ہے۔ انسان تباہ کیوں ہے؟ اس لیے وہ شکر ادا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی زمین پر چل کر اس اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں تو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور تم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اگر اللہ چاہے تو ابھی مجھے مار سکتے ہیں، ابھی ختم کر سکتے ہیں، سارے انسان مر سکتے ہیں، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی چینجنگ ہو، ہماری زندگی میں خوشحال زندگی بن جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 7واں اصول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ شکر ادا کرو۔ اگر انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے یعنی یہ خوشگوار زندگی بنانے کا 7واں اصول ہے کہ انسان شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کرتا ہے تو انسان کامیاب رہتا ہے، ان کی زندگی میں خوشیاں آئے گی، ان کی زندگی میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی، لیکن اسے شکر ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن آج شکر ادا کرنے کے لیے انسان تیار نہیں۔ شکر ادا کرے، یہی چند باتیں تھیں شکر کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔